نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ونعيم إلى آخره الآية. قال الله تبارك وتعالى في مقام والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. نشان مہر علی با وفا نصیر الدین. نشان مہر علی با وفا نصیر الدین. چراغ چشت شہ گولڑا نصیر الدین. چراغ چشت شہ گولڑا نصیر الدین. وہ جس بھی بزم میں پہنچا بنا امام ان کا. وہ جس بھی بزم میں پہنچا بنا امام ان کا. وہ میرے دور کا ہے رہنما نصیر الدین. وہ جس بھی بزم میں پہنچا بنا امام ان کا. وہ میرے دور کا ہے رہنما نصیر الدین. وہ شرق و غرب میں تاریکیوں سے لڑتا رہا. وہ شرق و غرب میں تاریکیوں سے لڑتا رہا. سفیر مہر علی پرضیاء نصیر الدین. سفیر مہر علی پرضیاء نصیر الدین. بڑوں نے چاہا تیرے دامن کو داغدار کریں. بڑوں نے چاہا تیرے دامن کو داغدار کریں. وہ چاند بن کے رہا پارسا نصیر الدین. وہ چاند بن کے رہا پارسا نصیر الدین. ہے ناز ملت اسلامیہ کا جیلانی. ہے ناز ملت اسلامیہ کا جیلانی. ہے میری قوم کا وہ پیشوا نصیر الدین. ہے میری قوم کا وہ پیشوا نصیر الدین. نہایت واجب الاحترام مشائخ و علماء کرام، معزز و محترم برادران اسلام، اللہ جل مجدہ کا بے پناہ شکر و احسان ہے جس نے ہم سب کو اپنے گھر میں اپنے پیاروں کا ذکر کرنے کے لیے جمع فرمایا ہے. میں جو کچھ کہوں گا وہ اپنے بزرگ محترم حضرت علامہ سید محمد اشرف شاہ صاحب مدد اللہ العالی نے جو کچھ فرمایا ہے ان کی تائید میں اور اس کی تقلید میں کہوں گا. چند ٹوٹی پھوٹی باتیں اس قابل تو نہیں ہوں کیونکہ طالب علم ہوں اور مجھ سے سارے ہی بڑے ہیں. جب چھوٹے کو آپ سامنے کھڑا کر دیتے ہیں کہ آپ بیان کرو تو بڑے کہتے ہیں اچھا چلو اس کی اصلاح کرتے ہیں. تو الحمدللہ مجھے ناز ہے اس بات پر کہ یہ حقیقتاً ہمارے اکابر ہیں، ہمارے بزرگ ہیں. لفظوں کی بھی اصلاح فرماتے ہیں، فکر کی بھی اصلاح فرماتے ہیں. آپ نے جو بات کہی شاہ صاحب نے کہ اتنی بڑی شخصیت کے لیے مغرب سے عشاء تک کا وقت جو ہے یہ بہت ناکافی ہے. جس بزرگ نے بے شمار محاذوں پہ جنگ لڑی ہو، اس کا علمی ثبوت بھی چھوڑا ہو، اپنی تالیفات کا ایک ذخیرہ چھوڑا ہو اور کئی سالوں تک دین کی ظاہری اور باطنی پہلوؤں پہ کھڑا ہو کے خدمت کی ہو، اس کی تاریخ کے گواہ ہمارے سامنے بے شمار موجود ہوں. اس کی سیرت پہ، اس کی شان میں 2-4 گھنٹوں میں بات کرنی بہت مشکل ہے. شاید آپ سوچتے ہو کہ علماء لمبی بات کرنا پسند کرتے ہیں. نہیں، ایک بندے میں گن اتنے ہوں تو بیان کرنے کے لیے وقت تو چاہیے نا بھئی. اس میں کیا کیا خوبیاں تھی وہ بیان کرنے کے لیے وقت تو چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کی برائیاں بیان نہ کرو، اس کی خوبیاں بیان کرو. او کما قال،
یہ حدیث پاک کئی اعتبار سے مفید ہے۔ ایک تو اس اعتبار سے کہ آپ نے فرمایا اس کی برائیاں بیان نہ کرو۔ ہو سکتا ہے بہت بڑا وقت کا امام گزرا ہو امام اعظم وقت کا، مگر کسی دوسرے کو اس کے ساتھ عداوت ہو، حسد ہو، وہ اس کی برائی بیان کرے، اس کے خلاف کتابیں لکھ دے، کتابیں گواہی کے طور پہ موجود ہوں، اس کے اندر ہو سکتا ہے۔ لیکن جب وہ فوت ہو جائے تو منع فرما دیا سرکار نے، خبردار جو اختلافات رہے گزر گئے بند کر دو اس دروازے، اب خوبیاں بیان کرنی۔ غیبت کرنا کسی مسلمان کی، چغلی کرنا کسی مسلمان کی زندہ ہو تب بھی بری ہے، لیکن فوت ہو جائے تو اس سے بھی، کیونکہ دوبارہ حدیث پاک میں منع فرمایا گیا، جس پہ تاکید آ جائے پھر اس کام کو کرنا زیادہ برا ہوتا ہے۔ تو لہذا اس حدیث پاک کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کی خوبیاں بیان کیا کرو۔ مبارکباد دیتا ہوں آستانہ عالیہ گورڑا شریف کے غلاموں کو، جنہوں نے اپنے اس بزرگ کی تعریف بیان کرنے کے لیے، خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بزم سجائی ہے۔ یہ سنت کے مطابق ہے، ان کی خوبیاں بیان کرنا، اس کے لیے بزم سجی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی سیرت کو بیان کرنے سے پہلے میں ایک بات کہوں گا جو بڑی سمجھنے والی ہے۔ فارسی میں ایک مصرع مشہور ہے، پیرا نہ پرند مریداں پرند۔ پیر نہیں اڑتے، اتنے پرواز والے نہیں ہوتے، مرید اس کو اڑا اڑا کے اونچا کر دیتے ہیں۔ بعض اس نقطے سے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو بھی فوت ہو جائے جو مجلس منعقد کرتے ہیں اس کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ اسلام نے اصول دیے ہیں، اور وہ اصول ہیں جو انسانی نیچر کے مطابق ہیں، جس کو مسلمانوں ہی نہیں غیر مسلموں نے بھی قبول کیا ہے۔ مثال کے طور پہ برٹن رسل ایک بہت اسکالر گزرا ہے، اورینٹیلسٹ گزرا ہے، مستشرق گزرا ہے، اس نے کتاب لکھی ہے ہیروز اینڈ ہیروز ورشپ۔ اس کا ترجمہ جب علی گڑھ سے شائع ہوا، اس کے مقدمہ تقریز قائد اعظم نے لکھی ہے، اور وہ میں نے خود پڑھی ہے۔ اس میں اس نے لکھا ہے کہ میں برٹن رسل کو سلام کرتا ہوں کہ جس نے میرے نبی کا تذکرہ کیا ہے کہ دنیا کے ہیروز کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اونچے ہیرو گزرے۔ اس نے جو ہیرو حضور کو کہا، اس کی بنیادیں حضور کے کردار کو اور کام کو قرار دیا۔ مائیکل ایچ ہارٹ گزرا ہے، اس کی کتاب دی 100 ہے۔ اس نے کرائیٹیریا بنایا ہے کہ 100 عظیم شخصیات کا میں ایک بایو ڈاٹا لکھتا ہوں، تجزیہ پیش کرتا ہوں، مگر اس کا کرائیٹیریا یہ ہے جس بندے نے انسانوں کو سب سے زیادہ فائدہ دیا ہے وہ میں معیار بناؤں گا، جو اس پہ پورا اترے گا میں اس کا لکھتا جاؤں گا۔ جب اس نے یہ ترازو بنا لیا، کس نے دنیا کو بینیفٹ زیادہ دیا ہے، وہ سب سے بڑا بینیفیکٹر آف ہیومن بینگ ہے۔ جب اس نے تولنا شروع کیا، ساروں کو تولتا رہا، جو اس کے معیار پہ آتے رہے، گنتا رہا گنتا رہا گنتا رہا، مگر اس نے کہا سب سے اوپر کس کا نام رکھوں جس نے سب سے زیادہ فائدہ دیا ہے، تو حضرت محمد مصطفیٰ نمبر 1 پر رکھے۔ اسی طرح تھامس کارلائل ہے، اس نے انسان کامل کے نام سے کتاب لکھی ہے اور پیوری حضور پر لکھی ہے۔ یورپ کے سارے اعتراضات کے جواب دیتا ہے اور بڑی خوبصورتی سے دلائل پہ کہتا ہے میں عیسائی ہوں، میں ان کو نبی نہیں مانتا، مگر میں کیا کروں کہ اگر انسانوں کا معیار بنانے لگوں تو سب سے بزرگ انسان لگتے ہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے سچا انسان اگر گزرا ہے تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کی سچائی کو لیتا ہے، کردار کو لیتا ہے، ویلفیئر کو لیتا ہے، کام کو لیتا ہے، اور بے پناہ دشمنی کے سامنے محبت، اخلاق اور کردار پیش کر کے جس طرح حضور نے مکہ کو چینج کیا، اس بنیاد کو لے کے کہتا ہے میں اس لیے محمد کو مانتا ہوں۔ تو ان 3 حوالوں کو پیش کر کے میں آپ کے سامنے ایک معیار رکھنا چاہتا ہوں۔ اسلام ہمیں اندھی تقلید سے منع فرماتا ہے، مگر جو بھی ہمارے بزرگ ہوں، وہ کسی بھی سطح اور کیلیبر کے لوگ ہوں، خواہ وہ مسجد میں آ کے جھاڑو دینے والا بندہ بھی ہو، اس کی بھی تعظیم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، جس کی داڑھی کے بال سفید ہوں ان کا بھی احترام کرو، آگے نہیں چلو پیچھے چلو۔ یعنی ایک وصف کسی میں دین کا پایا جائے
تو اس کی ایک وصف پر بھی تعظیم کرنا، یہ اسلام نے ہمیں اصول دیا ہے۔ اب میں قیادت پہ بات کروں گا کہ اسلام نے قیادت کے اصول دیے ہیں۔ یاد رکھ لیں، آج کے وسیع ترین دور کے اندر، جس میں پوری دنیا ہمارے سامنے ایک کمرے کی طرح آ گئی ہے، کلاس روم کی طرح آ گئی ہے، اتنا وسیع علم ہے، میڈیا ہے، ذرائع ہیں کہ پوری دنیا سامنے ہے۔ نمبر 2، مادی کرائیٹیریا بہت اونچا ہو گیا ہے، دینی اور روحانی چھوٹا ہو گیا ہے۔ اب لوگ کسی پرسنالٹی کو جو اسیس کرتے ہیں تو پرسنالٹی اسیسمنٹ کے لیے مادی اور دنیاوی اصول اوپر ہیں، مذہبی اصول اوپر نہیں ہیں۔ یہ نہیں دیکھا جاتا وہ کتنا نمازی اور مذہبی آدمی ہے، دیکھا جاتا ہے ہیومن بینگ کے لیے کتنا مفید، جو میں نے پہلے کرائیٹیریا بنایا۔ اتنا مشکل دور ہے، اس دور میں کام کرنا بہت مشکل ہے۔ پھر اس کے آگے عصری تقاضے ہیں۔ آج ہم سب بیٹھے ہیں، تمام علماء، ہم جب بھی میٹنگ میں بیٹھتے ہیں تو ہم روتے ہیں، دنیا میں عالمی سطح کی ہمارے پاس قیادت نہیں ہے۔ جس کو ہم اپنے سامنے لگائیں، اس سے درخواست کریں کہ اسلام کے کام کے لیے آگے بڑھیں، ہم آپ کے سپاہی بن کے کام کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اندر اتنا کیلیبر نہیں ہے کہ پوری دنیا کو ہم لیڈ کریں۔ ہمیں تو مسجد نہیں مانتی، 2 مسجدیں نہیں مانتے، ایک شہر ہمیں نہیں مانتا، تو ہم کہیں پوری دنیا کو ہم لیڈ کریں، یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ اتنا مشکل کرائیٹیریا ہے۔ اب شخصیت کس طرح بنتی ہے اس دور کے اندر، جو تقاضا ہے وہ تقاضے پورے کرنا کسی ایک آدمی کے بس کی بات۔ آپ کہیں کوئی ایسا مرد آئے، اس کا علم ایسا ہو، اس کے زبانی اتنے آتی ہوں، اس کو دنیا کی ساری موجودہ سائنس کا اتنا پتہ ہو، معاشرے کے اتار چڑھاؤ کا اتنا خبر ہو، دنیا کے مسائل کو اتنا جاننے والا ہو، ایسی بات کرے کہ اسلام کو اتنا اونچا کر کے لے جائے کہ جس بھی زبان میں بات کرے، جس بھی ملک میں آ کے بات کرے، اسلامی اسٹیٹ میں بیٹھ کے بات کرے یا یورپ کے اندر بات کرے، سارے اس کو سلام کریں، اس کی بات کے سامنے ساروں کے دلائل ختم ہو جائیں اور اس کی بات اونچی ہو جائے، ہر سوال کا جواب دینے والا ہو۔ ایسا بندہ ملنا مشکل ہے، ناممکن نہیں کہتا، اللہ چاہے تو دے سکتا ہے۔ اس دور کے اندر اس سٹیج پہ آ کے کسی شخصیت کا اپنے آپ کو منوانا کہ وہ ہر فن ہے، ہر کام کر سکتا ہے، یہ بہت مشکل ہو چکا ہے۔ کوئی لوگ کسی کی پرسنالٹی اور اس کی صفات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کسی میں 2-4 خوبیاں نظر آئیں گی، 4 عیب بھی نظر آئیں گے، وہ اس کی تقلید چھوڑ دیں گے، اس کو ایئرپورٹ تک چھوڑنا یہ مشکل ہو جائے گا، اس کو لانا رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ ہمارے اندر سے وہ ادب اور احترام ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے، جتنا دینی رہنماؤں کا احترام ختم ہو رہا ہے، اسی ذلت کو دیکھ کے کوئی محنت کرنے کے لیے ہمت بھی نہیں کرتا۔ کہ جس قوم نے عزت نہیں کرنی، اس کے لیے مرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم اپنے کیوں آرام کو تج کر دیں؟ اپنے بچوں کے حقوق کیوں پامال کر دیں؟ کیوں نہ آرام ہم بھی کریں؟ اپنے بچوں کا سوچیں، وقت ان کو دیں۔ کون حضور کی امت کے لیے ساری ساری رات بیٹھ کے لائبریریوں میں اپنا وقت خرچ کرے، اپنی جان کو تھکا دے، اس جسم کو نڈھال کر دے، سرکار کی سنت کے مطابق پاؤں سوج جائیں؟ کوئی محنت نہیں کرتا، کوئی محنت نہیں کرتا۔ اس لیے اتنا بڑا انسان تیار ہونا مشکل ہے۔ بعض لوگ میڈیا کی مدد سے بڑا بننے کی کوشش تو کرتے ہیں، وہ بڑے بڑے جرنلسٹ اپنے ساتھ لاتے ہیں، جس طرح وزیر اعظم کوئی نکلتا ہے، وزیر نکلتا ہے، وہ میڈیا کے بندے ساتھ لاتے ہیں تاکہ میرا قد بڑا ہو، میری تصویریں چھپیں، میری خبریں لبیں۔ جذبے والوں سے بات کی، فلاں سے بات کی، ذرا ایک آرٹیکل چھاپ دو، یہ چھاپ دو۔ وہ مصنوعی لوگ ہوتے ہیں جن کو دل سے لوگ عزت نہیں دیتے۔ اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے عزت اس کی کرو جس کا کردار اچھا ہے، جس کے اخلاق اچھے ہیں، جو تمہارے لیے محنت کرتا ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے سامنے پاکستان کی وجود آنے کا وقت قریب تھا، سارے ہندوستان کے لیڈر ہاسٹل میں جمع تھے، اپنے اپنے کمرے تھے، صبح میٹنگ ہونی ہے، ہندوستان کا لارڈ چل کے رات کے 1 بجے نکلتا ہے، دیکھوں کون کیا کر رہا ہے۔ سارا ہاسٹل لائٹیں بند ہیں، سو رہا ہے، اوپر ایک منظر پہ لائٹ جل رہی ہے، لارڈ اوپر جاتا ہے، دروازہ ناک کرتا ہے، اندر سے آواز آئی، کون؟ میں لارڈ ماؤنٹ ہوں۔
دروازہ کھلا، محمد علی جناح باہر نکلتے ہیں۔